جناب حضرت سیدنا امام غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار وفادار وفاشار کمبر بنی ہاشم میرے محبوب پاک علیہ السلام کی شہزادے پاک جناب حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کائنات کے اندر بنی ہاشم جیسا کائنات میں حسین کوئی نہیں دیکھا، اور بنی ہاشم میں آل علی کے اندر ہم تو آل زارا ہیں، لیکن آل علی میں جناب عباس جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ حسن و جمال کا پیکر، وفا کا پیکر، وفا شار جو ساری زندگی جناب حضرت سیدنا امام حسین کو اپنا بھائی نہیں کہتے تھے بلکہ غلام اپنے آپ کو گردانتے تھے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک غلامہ تھی جن کا نام تھا فاطمہ کلابیہ۔ اب ان کا بعد میں نام پڑ گیا حضرت عباس کی پیدائش کے اوپر ام البنین، بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جب جناب حضرت سیدہ ام البنین کا یہ شہزادہ دنیا پہ آتا ہے، حیدر کرار کا بیٹا دنیا میں آتا ہے، مائی صاحبہ دائی صاحبہ اٹھا کر اس بچے کو جناب علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے، حضرت حیدر کرار نے، شیر خدا نے، تاجدار حلاتا نے اپنے شہزادے کو اپنی گود میں رکھ کے سارے کپڑے اوپر سے ہٹا کے پہلے سینہ دیکھا، پھر کمر دیکھی، خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے الحمدللہ الذی اتانا جبنا۔ اس رب العالمین کا شکر ہے جس پروردگار نے صحیح سلامت بالکل صحیح الاعضاء بے داغ اور بے عیب بیٹا مجھے عطا فرمایا ہے۔ پھر الٹا کرتے ہیں جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت سیدنا ابن عباس جناب غازی عباس علمدار کے اپنے گودی میں لٹا کر پشت کے اوپر کچھ نشانات دیکھے۔ وہ نشانات اس مشق کے تھے جس مشق نے جناب حضرت غازی عباس کے پشت پر آنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کائنات کا علم و فضل کا بادشاہ جن کے گھرانے سے ساری کائنات کو علم بھی ملنا ہے، فضل بھی ملنا ہے، کرامت بھی ملنی ہے، شجاعت بھی ملنی ہے، جناب حیدر کرار اپنی نگاہ بصارت، کون سی نگاہ بصارت جس کے متعلق میرا پروردگار فرماتا ہے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ لوگوں ڈرو مومن کی فراست سے۔ مومن ہاتھ سے تیر چلاتا نہیں ہے، مومن ہاتھ سے گلا دباتا نہیں ہے، مومن کسی کو پچھاڑتا نہیں ہے، مومن اپنی ذات کے لیے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ لیکن یاد رکھو مومن جب اپنی آئی پہ آ جاتا ہے تو اس کی نگاہ وہ کام کر جاتی ہیں جو بڑے بڑے تیر نہیں کر سکتے، بڑی بڑی تلواریں نہیں کر سکتی۔ فرمایا مومن کی فراست سے ڈر کے رہو، کیونکہ مومن کئی کائنات کے کونے میں بیٹھا رہے، اللہ نے اس کی آنکھ کے اندر یہ طاقت رکھی ہوئی ہے، کائنات کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور ہر کائنات کی تقدیر کو اللہ کی توفیق سے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا غازی عباس علمدار کی پشت پہ جناب حضرت علی نے جب یہ دیکھا نا نشان تو آپ رو پڑے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ تو صاحب ابن خلدون نے لکھا ہے کہ مائی صاحبہ جو دائی آئی تھی وہ کہنے لگی اے ابی طالب، اے اسد اللہ الغالب، ما ابقیت
آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ خوشیوں کا موسم ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، گویا حیدر کرار اپنی نگاہ ولایت و بصارت سے دیکھ کر بتلا رہے تھے، اے علی المرتضیٰ سے پوچھنے والی، علی وہ ہے جس کی وجہ سے کائنات کے اندر ہر ولی کی آنکھ میں ولایت کی روشنی جانے والی ہے، علی وہ ہے جس کی پشت کے اندر اگر کوئی غوث اعظم پیدا ہو تو کہتا ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمال کا خردلت الہ حکم التسالی۔ 14 صدیاں بعد اگر کوئی بیٹا پیدا ہو جائے علی کا، جس کو رب العالمین توفیق ولایت عطا فرمائے، شان مقام ولایت عطا فرمائے، تو وہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ کہے کہ لوگوں، اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا کر رکھی ہے کہ میں بیٹھا گھر میں ہوں لیکن ساری کائنات کے شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسا رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اگر یہ شان جناب غوث اعظم کی ہے تو جناب حضرت علی المرتضیٰ کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جس وقت ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول انور کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے اپنے محبت سے حضرت غازی عباس کا ماتھا چوما، فرمایا یہ عباس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے لغت کی کتابوں کے اندر دیکھا، میں نے بڑے تجسس کے ساتھ دیکھا کہ عباس نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے۔ دیکھو، میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں، آپ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھیں، میں اپنی بیٹی کا نام کچھ رکھوں، آپ اپنی بیٹی کا نام کچھ رکھیں، من حیث الوجہ ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ ضرور ہے۔ میں کہتا ہوں جس کو میرے سرکار فرماتے ہیں انا مدینہ العلم وعلی بابھا، جو سارے نبیوں کے سردار کے شہر کا علم، شہر علم کا دروازہ ہے، گویا اس نے بھی کوئی تدبیر کے ساتھ نام رکھا ہوگا۔ لغت کی کتابوں کے اندر ہے، عباس اس شیر کو کہتے ہیں جب سارے جنگل کے اندر شیر اکٹھے ہو جائیں، ایک ایسا مقام ہو جہاں سارے شیروں کی آماج گاؤ، شیر وہاں آ کر بیٹھتے ہوں، اور وہ شیر جو سارے شیروں پہ بھاری ہو، جس جگہ وہ پہنچے اس جگہ پر جہاں سارے شیر موجود ہوں، اس شیر کی آمد سے سارے شیر اٹھ کے اپنی پسپائی کا اعلان کر دیں، اس مقام پر آنے والے کا نام عباس ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں جناب حضرت حیدر کرار کے شہزادوں حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ کھیلتے، لوگ کہتے یہ اخی حسین ہے، یہ اخی حسن ہے، آپ فرماتے لا لا او لوگوں، مجھے حسین کا بھائی اور مجھے حسن کا بھائی نہ کہنا، اگر میری شان کے قصیدے ہی پڑھنا چاہتے ہو تو مجھے حسن و حسین کا غلام کہا کرو، کیونکہ میری ماں ام البلین نے مجھے یہ کہا تھا اے بیٹا حسن و حسین کے ساتھ گلیوں میں پھرتے ہو، گلی میں کہیں حسن و حسین کے برابر نہ چلنا، حسن و حسین کے برابر نہ کھیلنا، حسن و حسین سے آگے نہ چلے جانا، کیونکہ غلام کبھی آقا سے آگے نہیں جایا کرتے، قدر والے جانتے ہیں شان آل بیت، قدر والوں کی شان ہے نا۔
ہر بندے کو تو اس بات کی قدر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ بھی بندہ میں بھی بندہ, وہ بھی کھاتا ہے میں بھی پیتا ہوں, اس کے بھی دکان میری بھی دکان, اس کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں. اللہ اکبر. حضرت پیر سیال لجپال غریب نواز کی بارگاہ میں نا ایک شاہ صاحب آئے, سوٹا مارتے تھے, سوٹا سمجھتے ہیں نا, تو آپ نے اپنی مسند نکال کے, اب لوگ کہیں گے دیکھو نا جی چرسیاں پرموٹ کرنے آ گئے, ممبر اس واسطے بنے آپ چرسیاں پرموٹ کری. میں نے کہا بابا ہم تو علم کی عین تک بھی نہیں پہنچے, جنہوں نے سارا علم پڑھا یہ ان کی داستانیں. ہاں جی, در سے مجھ سے در, مجھ سے سگ, سگ سے در, در سے مجھ سے نسبت. ہاں جی, ہم تو بڑے دور کھڑے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایتوں کے شہنشاہوں کا مقام عطا فرمایا, یہ ان کی باتیں. آپ کی بارگاہ میں سید صاحب آئے نا تو آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, علماء بیٹھے ہیں, فضلاء بیٹھے ہیں, فقراء بیٹھے ہیں, درویش بیٹھے ہیں, مریدین بیٹھے ہیں, متعلقین جن کے مریدوں میں ایک مرید کا نام میرا علی ہے. جی, عام مرید نہیں ہے. آج کل تو مرید جو جان نہ جناب نہ نیتی نہ قضا کیتی, گھوٹ گھوٹ کے پیتی, علی علی کیتی. آج کل نواں مریدی کا نظام چل پیا, جس کو اور کوئی کام نہیں ہونا چلو پیری مریدی چکر ہو جائے. اللہ کے ولی موجود ہیں اس کائنات سے. جب اللہ کے ولی اٹھ جائیں گے تو کائنات ختم ہو جائے گی. ہاں, یہ انکار نہیں ہے, لیکن اکثر و بیشتر جھانسے ہیں بابا, اکثر و بیشتر جھانسے, اکثر و بیشتر. ہاں اکبر. جناب حضرت سیدنا صاحب پیر سیال, صاحب سجادہ سیال شریف فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا حضرت کہ بابا جی یہ شاہ اور تفنگین تسیں نا اپنی کیوں مسند تے بٹھا کے, فرمایا سنگیو دسو بھائی پانی نالی نہ ہوئے اگ بجھانا کہ نہیں بجھانا, پانی نالی نہ ہوئے اگ بجھانا کہ نہیں بجھانا. بات فرمایا ورکا قرآن نہ ہوئے شہید ہو بنجے تو کیا اسے بندہ ڈیرا تے سڑ دینا. اس واسطے میرے بھائیو, اللہ نے اس خاندان کو جو عزت اور عظمت دی ہے وہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے جن کو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہہ کر فرما دیے, فرمایا یہ فضیلتیں ہیں جس کو ہم مرضی اپنی شان سے فضیلتیں عطا کر دیں, کسی کی مجال کیا. تو یہی تو مقام ہے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا, ولیوں کو آزمایا, ائمہ کرام کو آزمایا, کس کس کو نہیں. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. الغرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرب و بلا کے اندر تشریف لے گئے, اب تیسرا روز ہے, پانی بند ہے. حضرت اماں سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہا, میرے زبان اور حواس جو ہے نا وہ کام نہیں کرتے کہ ہم ان ہستیوں کا نام سر عام لے سکیں, لیکن تاریخ کے اوراق میں جو الفاظ آئے ان کو بطور یاد ایک دہرانے کے لیے, وگرنہ یہ مناسب لفظ نہیں ہے کہ بار 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 میں ان چیزوں کو دہرایا جائے. جناب حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی پوتی جناب حسین پاک کی شہزادی, آپ نے خیمے سے نکل کر حضرت سیدنا عباس کے خیمے کے اندر کی طرف تشریف لے گئی. آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا, عباس چچا جی مجھے پیاس لگی ہے, مجھے طلب ہے پانی کی, اگر آپ کرم فرمائیں تو نہر فرات کو سے کچھ پانی لے کے آ جائیں. آپ نے فرمایا بیٹی میں پانی ضرور لے آتا, لیکن آپ کے ابا جان سے مجھے اجازت لینی پڑے گی جو مجھے ملے گی نہیں. جو آپ نے رات کے خطبے میں ارشاد فرما دیا, فرمایا لوگوں ہم اگر چاہیں تو زمین سے بھی پانی نکال سکتے ہیں, چاہیں تو آسمانوں سے بھی پانی برس سکتا ہے, لیکن آج اللہ کا امتحان ہمارے اوپر ہے. قرآن مجید برہان رشید اس مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ.
वबश्शिर साबिरीन। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा परवरदिगार फरमाता है हम आजमाते हैं ईमान वालों को, कभी भूख से आजमाते हैं, कभी प्यास से आजमाते हैं, कभी जिंदगी देकर, कभी मौत देकर, कभी आराम देकर, कभी बीमारी देकर, कभी किसी हाल में, कभी किसी हाल में। लेकिन याद रखो इन सारी आजमाइशों के बाद जब हम कामयाबी का हौसला देते हैं तो फिर हम ऐलान करते हैं वबश्शिर साबिरीन। खुशखबरी है सब्र करने वालों, जो सब्र कर जाते हैं फिर उनके लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरियाँ आती हैं। जनाब हजरत गाजी अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हजरत माई पाक को साथ लेकर इमाम अली मुकाम की शहजादी को, नन्ही शहजादी को लेकर जनाब हजरत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के खामे में तशरीफ ले गए। आपने अर्ज़ तलब की, जनाब फरमाया है मेरे आका अगर आप इजाज़त तलब इता फरमाएं तो मैं आपके खेमे में आना चाहता हूँ। जनाब हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने इजाज़त अता फरमाई। हजरत गाजी अब्बास फरमाते हैं ऐ मेरे आका मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ पानी आपके शहजादों और शहजादियों के लिए ले आऊँ। फरमाया तुम्हें किसने कहा हमें पानी की आदत है, हम यहाँ पानी के लिए नहीं आए हैं। जब हमें अल्लाह आजमाना चाहता है हम अपने रब की आजमाइश पर पूरा उतरना चाहते हैं, हमें किसी पानी की आदत नहीं है, हमें उसी की आदत है जो कहता है इन्नल्लाह मास्साबिरीन। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वहदहु ला शरीक हमारे साथ है तो हमें किसी कायनात के सबब की ज़रूरत नहीं है। अलगर हज़रत सकीना पाक जनाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको सामने किया गया। आपने फरमाया शहजादी क्या चाहती हो? अर्ज़ करने लगी अब्बा जान मैं ये चाहती हूँ कि चचा जान एक मशकीज़े को लेकर नहरे फुरात पे जाएं, थोड़ा सा पानी लेकर आएं, अली असगर के लिए और मेरे लिए कुछ पानी का एहतमाम हो जाए। जनाब हज़रत इमाम अली मुकाम ने अपने सरे अनवर को जमीन की तरफ झुकाया और अल्लाह की रजा पर राजी कह रहते हो कहने लगे ऐ मेरी शहजादी मैंने अल्लाह से ये वादा कर रखा था कि मैं किसी सबब से तलब नहीं कुछ रखूंगा, लेकिन अब कोई बात तेरी टाली नहीं जा सकती। जिंदगी गुजर गई तेरी बात टाली नहीं है, जब से तू पैदा हुई तेरे सामने ना नहीं की है, लेकिन आज तूने इस मुकाम पर मेरी आजमाइश का मामला मेरे सामने खड़ा कर दिया है। अलगर्ज आपने इजाजत बरामद फरमाई, लेकिन आपने फरमाया ये अल्लाह को मंजूर नहीं है। ऐ अब्बास आपको इजाजत जरूर है, लेकिन याद रखना ये मेरे मालिक को मंजूर नहीं है, क्योंकि मेरे मालिक ने हमारे लिए ये मकाम आजमाइश रखा है। ये मकाम राहत नहीं है, ये मकाम आराम नहीं है, ये मकाम सबब नहीं है, ये मकाम नूर नहीं है, बल्कि इस मुकाम पर अल्लाह ने हमसे आजमाइश पर हमें अजर और जज़ा का वादा कर रखा है। अल्लाह अकबर। जनाब हजरत गाजी अब्बास अपने रहवार पर बैठते हैं, अपनी सवारी पर बैठते हैं, मशकीज़ा आगे बैठ रखते हैं और रख कर चल पड़ते हैं। तो मियाँ साहब किस खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं कि भाई भाइयां दे यारो दर्दी होंदे ते भाई भाइयां दियां बावां बाप सिरा दे यारो ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां। जनाब गाजी अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हाथ में अलम थामे हुए, एक हाथ के अंदर उस हाथ के अंदर आपने मशकीज़ा पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ के अंदर अपने रवान की नका तनाबे पकड़ी हुई हैं, पकड़ कर चलते जा रहे हैं।
جب ان کو ظالموں نے دیکھا، جب ان بدبختوں نے دیکھا کہ پانی کی طرف حضرت غازی عباس پیش قدمی فرما رہے ہیں، تو انہوں نے 26,000 فوجیوں کا رخ نہر فرات کی طرف ابن زیاد نے کر کے کہا کہ مجھے بڑے ناموں کرام یزید سے ملنے والے ہیں، اگر یہ پانی لے کر عباس چلے گئے، پانی کی بات نہیں ہے لیکن میرے ناموں کے اندر کمی آ جائے گی، چلو فوجی اور کام چھوڑو، پہلے اپنے جناب عباس سے ان کا مشکرہ کھینچ لو۔ بڑی کوشش ہوئی لیکن آپ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ تو وہ خاندان ہے جس کے ایک ایک فرد کے اندر اللہ نے اپنی طاقت کو بھر کے رکھا ہوا ہے، جن کے بابا کا نام اسد اللہ الغالب ہے، جن کے بابا کا نام شیر خدا ہے، جن کو غالب علی کل غالب کہتے ہیں، جن کو جناب حیدر کران اپنی نوجوانی کے وہاں پر درشن دکھا رہا ہے۔ کئی یزیدیوں کو پہے طے کر دینے کے بعد جب نہر فرات پر پہنچتے ہیں، مشکیزہ بھرتے ہیں، بھر کر اپنے گھوڑے کے اوپر رکھتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے گھوڑے کو پانی کی طرف لے جاتا ہوں، گھوڑا تو پانی پی لے، لیکن گھوڑے کو کئی بار مجھ سے رو کر آپ نے پانی پلانے کی کوشش کی لیکن گھوڑے نے ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا، کیونکہ وفاداروں کی سواریاں بھی اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب کے غلاموں، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جب کوئی کسی نیک کی صحبت پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سرشت اور طینت کو بدل کر اسے بھی نیک بنا دیتا ہے۔ اور جناب میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے انداز میں فرماتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یاروں تجھ میں دکان اتارا سودا بویں او لویے للویے تے ہلے آن ہزاراں۔ جناب حضرت سیدنا غازی عباس علمدار پر تیروں کی بچھاڑ ہے، بچھاڑ ہے تیروں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشکیزہ زخمی، دونوں بازو کٹ گئے، آپ اپنی سواری سے زمین پر تشریف لے آئے۔ امام علی مقام، امام گلگوں کبا، شاہ سوار کندھا مصطفیٰ جناب حضرت امام علی مقام اپنے خیمے سے اس واقعے کو دیکھتے ہوئے باہر نکلتے ہیں اور اپنے راہوار پر بیٹھتے ہیں، اپنی سواری پر بیٹھ کر ظالموں کو کہتے ہیں، ظالموں کیا اتنا بھی حق نہ تھا؟ جانوروں سے بھی گزرے گئے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، حشرات پانی پی رہے ہیں، اور جن کی خاطر کائنات نے رب نے ساری کائنات بنائی، کیا اس گھرانے کا پانی پر بھی کوئی حق نہیں ہے؟ الغرض آپ نے اپنے بھائی جان کو اٹھایا اور اٹھا کر خیمے کی طرف لے کر آئے، آپ کے چہرے سے گرد و غبار کو ہٹایا۔ اب آخری ہچکیوں کے ساتھ حضرت غازی عباس علمدار اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنے گھر والوں کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو الحمدللہ علی کل حال، اللہ نے ہمارے بھائی کو ہمارے حق کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ یہ بڑی فضل کی بات ہوتی ہے۔ آج بھائیوں اور بہن بھائیوں میں بڑے تفاوت اور تصادم چل رہے ہیں، بڑے تصادم کا زمانہ ہے، مطلب کی دنیا ہے، مطلب کی یہ مطلبی دور ہے، ہر ایک اپنے مطلب کے لیے بھائی بہن ہر ایک کو کچلے جا رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا عباس علمدار پر کہ جنہوں نے اپنے سگے نہیں سوتیلے بھائیوں کے لیے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کو جان افری میں پیش کر کے کائنات والوں کو بتا دیا ہے کہ جن کو وفا کا علم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تفویض ہو جائے وہ عام نہیں ہوتے، وہ تیروں اور تلواروں کے سائے میں بھی وفا کرنے والے ہوتے۔ جناب حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 32 سالہ نوجوانی، 32 سال کا نوجوان ساری زندگی
بھائی ہونے کے ناطے سے بھی کبھی بھی حرم حسین کے اندر نہیں گئے، امام علی مقام کے گھر کے اندر نہیں گئے۔ جب بھی امام علی مقام نے حضرت غازی عباس کو بلایا تو دروازے پر کھڑے رہے، کئی بار اصرار کے باوجود عرض کیا جناب میں غلام ہوں، میں غلام ہوں اور مجھے غلامی رہنے دیجئے، میں لونڈی کا بیٹا ہوں، مجھے اپنا غلامی رہنے دیجئے، میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، کائنات کے اندر جب کوئی 14 صدیوں پہلے وفا کرے یا کئی ہزار سال پہلے وفا کرے، وفا ایک ایسی عظیم چیز ہوتی ہے جس کا علم کبھی مٹ نہیں سکتا، جس کا نام کبھی مٹ نہیں سکتا۔ میں نے اور آپ نے ان صدیوں کو دیکھا نہیں، ان سالوں کو دیکھا نہیں، ان راہوں کو دیکھا نہیں، لیکن آج بھی غازی عباس کے نام سے اپنے سینے کو ٹھنڈ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ کے طفیل ان شہزادگان عظیمت کے واسطہ ہماری قربانیاں بھی اپنی اسلام کے لیے قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان